ایک گھنی اور اندھیری رات تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے، بجلی مسلسل چمک رہی تھی اور بارش ایسی ہو رہی تھی جیسے آسمان اپنے اندر کا سارا غصہ زمین پر برسا رہا ہو۔ سمندر کی لہریں پاگل ہو کر اوپر اٹھ رہی تھیں اور ان لہروں کے درمیان ایک چھوٹی سی کشتی ڈولتی جا رہی تھی۔ ہوا تیز تھی اور لگ رہا تھا جیسے ہر چیز چیخ رہی ہو۔ ایسی خوفناک رات میں صرف ایک شخص سمندر پر موجود تھا، علی۔ علی کشتی کے بیچ بیٹھا اس زنجیروں میں بند لکڑی کے بکس کو گھور رہا تھا۔ یہ بکس اسے اس کے دادا نے دیا تھا اور جاتے جاتے کہا تھا، اسے کبھی مت کھولنا جب تک تم سچ کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ آج نہ جانے کیوں وہ بکس ہلنے لگا تھا۔ زنجیریں خود بخود کھینکنے لگیں جیسے کسی نے بکس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور بکس کھل گیا۔ اندر سے نیلے رنگ کا دھواں نکلا جو آہستہ آہستہ گھومتے گھومتے ایک شکل میں بدل گیا۔ وہ کوئی انسان نہ تھا، وہ ایک سایہ تھا، زندہ مگر دھندلا، آنکھوں میں نیلا شعلہ اور چہرے پر ہزاروں زخموں کا عکس۔ میں ہوں ذل، بیجو دنیا کا سایہ، تو نے مجھے جگا دیا ہے، سایہ بولا۔ علی پیچھے ہٹا مگر کشتی زور سے ہلی اور نیچے سمندر میں ایک عجیب سا دروازہ نظر آیا۔ نیلے شعلوں میں لپٹا سمندر کے بیچوں بیچ تیرتا ہوا دروازہ۔ دروازے کے اوپر الفاظ روشن ہو گئے، سچ کی قیمت صرف ہمت ہے یا جان۔ ذل نے کہا، یا اس دروازے سے گزر جا یا اپنی موت کا انتظار کر۔ علی کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کشتی آہستہ آہستہ دروازے کے اندر چلی گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں تھا۔ یہاں آسمان الٹا تھا، زمین سانس لے رہی تھی، درخت ہوا میں تیر رہے تھے اور ہر سایہ کسی کی پرانی یاد جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بیجو دنیا تھی، ایک جادوئی، پراسرار اور سچائی سے بنی دنیا جہاں جھوٹ سایہ نہیں بناتا اور ہر پچھتاوا حقیقت بن جاتا ہے۔ علی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک عظیم آئینوں کے حال میں پہنچا۔ ہر آئینہ اس کی زندگی کا ایک منظر دکھا رہا تھا، بچپن، جوانی، چھوٹے چھوٹے جھوٹ، ڈر اور وہ ایک واقعہ جو وہ کبھی کسی سے شیئر نہ کر سکا۔ ایک آئینے میں اس نے خود کو بچپن میں ایک اور بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ پھر اچانک اس نے اس بچے کو دریا میں دھکا دیا، مذاق سمجھا، لیکن وہ بچہ ڈوب گیا، مر گیا اور علی بھاگ گیا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ذل کی آواز گونجی، یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے قید میں رکھا۔ اگر تم اسے مان لو تو شاید بیجے دنیا آزاد ہو جائے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی تھا، میں نے اسے دھکا دیا تھا، میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، میں ڈر گیا تھا۔ پوری دنیا ہلنے لگی، آسمان کا رنگ سفید ہو گیا، درخت جھک گئے اور ذل نے خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ بولا، تم پہلے انسان ہو جس نے بیجا دنیا میں سچ کا اعتراف کیا۔ اس کا انعام موت نہیں، روشنی ہے۔ ذل نے اپنا نیلا جسم ایک شعلے میں بدلا اور وہ شعلہ علی کے جسم میں اتر گیا۔ علی کے اندر سے ایک نور نکلا جو ایک چراغ کی صورت میں بدل گیا۔ اب وہی چراغ بیجا دنیا کی حفاظت کرے گا۔ وہ ہر اس چھوٹے انسان کو دکھائے گا جو اپنی زندگی کا سچ چھپاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب سمندر میں طوفان آتا ہے، کچھ لوگوں کو ایک پرانی کشتی نظر آتی ہے اور اس میں ایک سایہ جو ایک چراغ تھامے سمندر پر نظر رکھے بیٹھا ہوتا ہے۔